بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عمران علی شاہ ایم این نیوز کے ساتھ. ناظرین، گزشتہ روز ایک واقعہ بڑا ہی اندوناک پیش آیا جس میں علیشہ نامی 4 سالہ معصوم بچی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی. نہ صرف اس بچی کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی اور ایک بڑا ہی المناک ایک واقعہ پیش آیا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی سائمہ ندیم صاحبہ. ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے معلوم کریں گے کہ وہ اس واقعے کو کس تناظر میں دیکھتی ہیں اور ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں. جی میڈم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے، یہ بہت ہی جو ہے وہ شدید طور پہ میں اس واقعے کی مذمت بھی کرتی ہوں، اور میں دل سے دکھی ہوں کہ یہ اس وقت پے در پہ بہت سارے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں اور رونما ہو رہے ہیں. اور ہماری گورنمنٹ، آپ یقین کیجئے، اس کے اوپر بہت سختی سے عمل پیرا بھی ہے کہ ہم نے ابھی پچھلے سال ہم نے جو زینب الرٹ کا ہم نے ایک بل بھی پیش کیا، اور اس بل کے اندر کیونکہ وہ صرف پہلے شروع میں صرف فیڈرل لیول تک تھا، پھر اس کو ہم نے اس میں امینڈمنٹس کر کے ہم نے اس کو مزید اس کی جو دائرہ کار تھا اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ پورے پاکستان کے اوپر اس کو جو ہے وہ ہم نے پھیلا دیا. اب اس کے اندر دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. ہماری کوشش تو ہمارے بہت سارے ہم تو چاہتے ہیں کہ اس میں سخت سے سخت سزائیں دیں. اب اس کے انڈر اگر آپ دیکھیں اس بل کے انڈر اس میں سخت سزائیں موجود ہیں کہ ان کی ساری عمر کی قید بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ سختی میرے خیال میں کرنے کی ضرورت ہے. کچھ سٹیپس ایسے لینے کی ضرورت ہے. ہم لوگ نے بہت اس پہ خود بھی تھوڑا سا جو ہے وہ آواز بھی اٹھائی تھی کافی طور پہ کافی ممبران نے، کہ جب تک کہ ایسی ایگزیمپلری سزائیں نہیں دی جائیں گی، جب تک میرے خیال میں لوگوں میں ایک ڈر نہیں بیٹھے گا. اور ان ایگزیمپلری سزاؤں میں کچھ جو سجیشن شروع میں آئیں کہ جو ہے وہ پھانسی دی جائے اور لوگوں کے سامنے دی جائے، تو اس میں تھوڑی سی ایک ہماری لوگوں کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک کیونکہ پاکستان جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ سگنیٹری ہونے کی وجہ سے، اور یہ سگنیچر جو تھے یہ پچھلی حکومت میں ہوئے تھے، اور اس میں ہم تھوڑے سے باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ اس میں یہ سزائیں جس کے اندر سزائے موت، اور وہ بھی جو ہے وہ عام سزائے موت جو کہلاتی ہے وہ نہیں کی جا سکتی. لیکن اس کے باوجود ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی پچھلی اسپیچ کے اندر بھی جو ہے وہ اس بات پہ بہت سختی سے زور دیا ہے کہ ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے سٹیپس ہیں جن کو ہم ایگزیمپلری بنا سکتے ہیں، اور ان کے اوپر ایک پورا ہم ابھی 20 تاریخ کو انشاءاللہ ہمارا سیشن شروع ہو رہا ہے. یقین کیجئے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس جو ہیں وہ سیشن میں ان ایگزیمپلری سزاؤں کے اوپر جو ہیں ان کا بل جو ہیں وہ امینڈمنٹس پاس کریں، تاکہ آئندہ سے یہ جو چیزیں جو بڑھ رہی ہیں، اور ان کی وجوہات یہی ہیں کہ لوگوں میں سے ڈر ختم ہو گیا ہے. اور اس کو میں خود ایک ماں ہوں، میں ایک دوسروں کو بھی ایک بیوی بھی ہوں، ایک بہن بھی ہوں، اور میں اس دکھ کو سمجھتی ہوں اور اس دکھ کو اچھی طرح جانتی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ اس چیز کے اوپر، اور صرف دیکھیں مائیں نہیں، یہ ایک باپ بھی، ایک بہن اور ایک بھائی بھی جو ہے وہ چاہے گا کہ اس طرح کا جو ہیں وہ واقعات جو ہیں وہ ختم ہوں. اور اس کا طریقہ یہی ہے جس طرح آپ سعودی عربیہ میں دیکھتے ہیں کہ ہاتھ چوری کے لیے کاٹ دیے جاتے تھے اور سزائے موت ہوتی تھی. جب تک میرے خیال میں تھوڑی سی جو ہے وہ ان ایگزیمپلری سزاؤں کی طرف ہم نہیں جائیں گے، یہ چیز جو ہے وہ ان پہ قابو کرنا مشکل ہوگا. اچھا میڈم، آپ نے کہا کہ اقوام متحدہ کے جو ہے وہ رکن ہیں، ہم دستخط کیے ہوئے، ہم نے اس باعث جو ہے ہم سخت سزائیں ایسی نہیں دے سکتے جس طرح سے دیگر ممالک میں، عرب ممالک میں دی جاتی ہیں. تو عرب ممالک بھی تو اقوام متحدہ کے اراکین ہیں، انہوں نے بھی دستخط کیے ہیں، وہ بھی رکن ہیں، اس کے باوجود وہاں سخت سزائیں دی جاتی ہیں، وہاں سر قلم کیے جاتے ہیں، ہاتھ قلم کیے جاتے ہیں، انگلی قلم کر دی جاتی ہے. ان سخت سزاؤں کی وجہ سے وہاں جرائم کم ہیں، تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے ایسا؟ دیکھیے وہ یہ بات جو ہے وہ جب تک سگنیٹریز نہیں تھے ہیومن رائٹس کے اور یونائٹڈ نیشن کی ان
جو جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، جب تک ان کے یہاں وہ سزائیں جو تھیں وہ موجود تھی، لیکن اب ان کے یہاں بھی تبدیلی آ گئی ہے. اور اصل میں وجہ ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز جو ورلڈ، اب وہاں پہ بھی کیسز جو ہیں وہ بہت ہو رہے ہیں، لیکن کچھ ان کی جو ایک رائٹس آ جاتے ہیں ایک ایز اے انسان کے طور پہ رائٹس، اس کے اندر بہت ساری ایسی ایما ہیں جن کے اوپر ہمیں رکنا پڑ جاتا ہے. تو لیکن بات یہی ہے کہ ہر جو ملک ہے وہ ایک مختلف ملک ہے. ہمارا اسلامی ملک، اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے. ایک ہم اس میں شرعی جو ہیں وہ سزائیں بھی شامل کر سکتے ہیں. اور ہم لوگ ابھی بھی دیکھیں کہ ہماری جو منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے، یقین کریں جس دن جو واقعہ ہوتا ہے وہ چھوٹا سے چھوٹا ہو، بڑا سے بڑا، ہماری گروپ کے اندر اگر ہم اس کی نشاندہی کریں یا اس کی کوئی ویڈیو کو انسان بھیجتا ہے، اسی وقت ہماری جو منسٹر ہیں شری مزاری صاحبہ، وہ ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ ہمیں آلریڈی اس پہ کام کر رہی ہوں، آلریڈی وہ اس پہ لوگوں کو روانہ کر چکی ہوتی ہیں. سو ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ہم سو رہے ہیں یا ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم اس کے اوپر پوری طرح سے عمل پیرا ہیں، صرف ہمیں تھوڑا سا اس کو سخت کرنے کی اور ضرورت ہے. اچھا میڈم، ویسے تو یہ صوبائی معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ملزمان ہیں علیشہ اور اس کی ماں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، اس کے جو ملزمان ہیں ان کو سیاسی سرپرستی حاصل رہی ہے، ان کا سیاسی جو ہے کوئی رابطہ رہا ہے. اگر اس حوالے سے ان کو سزا سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ وفاقی حکومت کوئی کردار ادا کرے گی؟ دیکھیے، پی ٹی آئی نے تو ہمیشہ جو ہے، خاص طور پہ جو پرائم منسٹر عمران خان ہے، انہوں نے کبھی بھی اس بات کی جو ہے وہ کبھی اس چیز کو دیکھا ہی نہیں کہ وہ ان کے لوگ جاننے والے ہیں یا کوئی تعلق ہے کسی قسم کا. جہاں پہ جس نے غلطی کی اس کو سزا ملی، جس نے جو چیز غلط کی اس کو اسی وقت جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. میڈم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صوبائی معاملہ ہے، اگر اس میں کوئی کوتاہی کمی ہوتی ہے تو وفاقی حکومت کیا کردار ادا کرے؟ دیکھیں، صوبائی معاملہ ضرور ہے، لیکن ابھی جو زینب الرٹ بل ہے وہ اب صرف صوبائیت تک نہیں رہا ہے، اب وہ صوبائی ایک پروونس تک نہیں ہے. اس بل کے اندر امینڈمنٹس کے بعد ہم نے اس کو مکمل طور پہ اب پورے فیڈرل لیول کے اوپر اس کو ایک وہ کر دیا ہے. اس پہ انشاءاللہ ہدایات جا چکی ہیں اور اس پہ عمل پیرا بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ہوگا. ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا کہ سائن نما ندیم صاحبہ جو ہے رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی بتا رہی تھی کہ اب جو بل جو ہے ہم نے منظور کیا ہے اس میں وفاق کا ایک بڑا کردار ہوگا اس حوالے سے، تاکہ لوگوں کو سزائیں سخت ہو سکے اور کوئی سیاسی یا کسی بھی بااثر ہونے کے باعث جو ہے وہ سزاؤں سے نہ بچ سکے. جی.